دستور خدمت منشور خدمت دستور خدمت منشور خدمت یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت درخشاں ستارے ہیں خدمت کے پیکر یہ عزم و شجاعت محبت کے پیکر یہ جوہد مسلسل کے ٹھہرے سپاہی صداقت دیانت امان کر سکھائیں گے انشاءاللہ جو بچوں کو نہیں بہت آتے بہترین، یہ بالکل الف با با تعلیم جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہونے چاہیے تاکہ نرالا ہے منشور خدمت یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یتیموں غریبوں فقیروں کی خدمت یہ کمزور بے بس مریضوں کی خدمت یہ آفت زدہ بے سہاروں کی خدمت یہ خلق خدا کی یہ پیاروں کی خدمت یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت ہماری کسی نے مدد نہیں کیا اور کسی نے ہمیں سے پوچھا بھی نہیں، حالانکہ جو بھی ادھر پہنچے یہ سارے پی پی کے واٹر ہیں، ان کو ووٹ دیا، لیکن ہم ان کے شکر گزار ہیں تاکہ کیا دوڑ ضلع تعلقہ دوڑ ضلع نواب شاہ سے اور جان صاحب کے ہاتھ سے ہم ادھر آئے تھے 39 سے مجبوری طور سے ادھر ہم آئے تاکہ ہمارے گھر بار بوٹ گئے اور جو ہمارے اناج ہے وہ بھی بوٹ گئے، لیکن مال اور اپنے جان کو بچائیں، یہ بھی جماعت اسلامیوں کے فرض ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ ہمت افزائی کی اور بھی کر رہے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں، لیکن ہم یہ کہنے چاہتے کہ پی پی جیسے لوگ جو آصف جائیداد کسی سے پوچھا بھی ہمیں نہیں، 39 دن سے ہم مجبور ہو کر ادھر پہنچ گئے تاکہ یہ ان کو شابت ہے اور جو ہمارے مدد کی وقتی طور پہ اور بیماری بڑی میں بھی خیمے لگائے اور ہم اس کے شکر گزار رہیں گے اور آئندہ بھی ہم یہ یاد کرتے تھے ووٹ ان کو دینا چاہیے۔ ایک موسم بہاروں میں خدمت سحر شام خدمت ہے راتوں میں خدمت یہ موجے حوادث میں طوفان میں خدمت دھماکوں میں خدمت ہے فاقوں میں خدمت یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت زدگان تھے اور یہ 17 تاریخ کا جو اسپیل تھا بارش کا اس میں جو نقصان ہوا ہے اس میں یہاں ہمارے گاؤں میں گورنمنٹ کے حساب سے تو کوئی بندہ نہیں آئے ہیں، لیکن ان کی طرف سے کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ یہ جتنا بھی کام ہوا ہے یا جو ان کو ٹینٹ ملے ہیں یا فی الحال کچے گھروں کا جو سسٹم ہے ان کے لیے وہ جماعت اسلامی نے یہ سسٹم سارا ان کے لیے کیا ہے۔ حکومت کا کوئی وزیر کوئی اہم شخصیت نظر نہیں آئی، کیا کہنا چاہیں گے؟ تباہی بہت بڑے پیمانے پر ہے، اصل میں اب کیا کرے گی؟ دیکھیں ایک کام تو جماعت اسلامی جو خدمت کا کر رہی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، پورے پاکستان میں ہم نے بہت زبردست ریسکیو اور ریلیف آپریشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی کام شروع کر دیا ہے، تو ان لوگوں کو بحال کیا جائے، ان کو کوئی گھر فراہم کیا جائے، کوئی چھت فراہم کی جائے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ کہیں پر خیمے لگا کر ہم یہ کام کر رہے ہیں، کہیں پر جو ہے وہ یہ چھوٹے شیلٹر ہم نے بنائے ہیں، ابھی عارضی ظاہر بندوبست ہے، چھت تو ملے ان لوگوں کو، ظاہر یہاں پانی آیا تھا 8 فٹ کا ریلا تھا، ایک یہاں خاتون بھی بہہ گئی تھیں اس میں اور سب لوگ پھنس گئے تھے، بڑی مشکل سے جان بچی ان کی، لیکن نہ جو یہ اس طرح کے ریلے آتے ہیں تو پہلے سے ہر ضلع میں اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا سسٹم ہوتا ہے، صوبے میں پی ڈی ایم ہے، لیکن کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی الارم دینے والا نہیں ہے، کوئی آ کر یہ کہنے والا کہ بھی پیچھے سے پانی چل رہا ہے اور آپ تک پہنچے گا، اور لوگ ڈوب جاتے ہیں اور ان کا گھر بار تباہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ کام تو ہم کر رہے ہیں کہ لوگوں کو چھت فراہم کرنے کے لیے جو ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یہ عارضی بندوبست ہے، کچھ ہم بنا رہے ہیں، اگلے گاؤں میں آپ دیکھیں گے
کہ ذرا پختہ قسم کے مکان ٹائپ کی چیزیں، وہ بھی اسی طرح کا اسٹرکچر ہوگا لیکن وہ ذرا بہتر اسٹرکچر ہوگا، ایک خاندان اس میں رہ سکتا ہوگا. تو یہ تو ہم کر رہے ہیں، راشن پہنچانا، میڈیکل کیمپس لگانا، اور بہت ساری خواتین جو ہیں وہ ان کو پریگننسی ہے تو ان کی دیکھ بھال کرنا. یہ سارے کام الحمدللہ الخدمت اور جماعت اسلامی اور ہماری جو آرگنائزیشن ہے اسلامک میڈیکل ایسوسیشن پیما، جو جماعت اسلامی کے ڈاکٹرز کی تنظیم ہے، وہ بھی یہ کام کر رہی ہے. لیکن اصل سوال یہی ہے کہ جن کے پاس اربوں خربوں روپیہ ہے، 14 سال سے مسلسل برسر اقتدار یہاں پیپلز پارٹی ہے، وہ ہمارا پیسہ کہاں ہے جو ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے؟ 98% ریونیو جنریٹ کرتا ہے کراچی سندھ حکومت کے لیے. کراچی کا تو جو بیڑا غرق بارشوں میں ہوا آپ نے دیکھ ہی لیا. لیکن کیا یہ پیسہ انٹیریئر سندھ میں لگ گیا؟ کیا یہ ڈسٹرکٹ کونسل جو تھی ان کی یہاں پر پہلے، یہ سب ڈسٹرکٹ کونسل کا علاقہ ہے نا جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی اور اس سے پہلے 50 سال سے حکومت میں ہے. تو اس حکومت میں 50 سال سے یہاں سندھ پر رہنے کے ساتھ اور 14 سال سے مسلسل رہنے کے بعد یہ حال ہے کہ ان کے پاس کوئی سسٹم موجود ہی نہیں ہے. اور اب جب پورا سندھ ڈوبا ہوا ہے تو یہ صرف فنڈ پکڑنے کے چکر میں تو ایکٹیو ہیں، لیکن کوئی پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سسٹم کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے کہ جس میں ریہیبلیٹیشن لوگوں کی ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت مایوس کن ہے یہ ساری صورتحال، اور اب سندھ کے عوام کو اٹھنا پڑے گا. بہت منجن بک گیا، قوموں اور برادریوں میں تقسیم کر لیا، زبان کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کا استحصال کیا. اب یہ جو بڑے بڑے وڈیرے اور جاگیردار ہیں جنہوں نے اپنا تسلط قائم کیا ہوا ہے، اب وہ رسوا ہو بھی رہے ہیں. آپ دیکھ بھی رہے ہیں جہاں پہنچ رہے ہیں وہاں لوگ ان کے ساتھ طبیعت سے ان کی عقل ٹھکانے اب آ جانی چاہیے کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ طاقت کے بلبوتے پہ ان کے گردنوں کو پیس کر رکھیں گے. اب یہ لوگ اٹھیں گے انشاءاللہ، اور ان کو شعور آ رہا ہے. تو جماعت اسلامی دونوں خدمتیں انجام دے رہی ہے، جو ہم اپنے طور پر کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ جو 300 ارب روپے تعلیم کے اور 5 سال کے، یہ 14 سال کے 5,000 ارب روپے ترقیاتی فنڈ کے اور صحت کے، یہ جو پیسے ہمارے کھائیں، اس کو نکالنا اور عوام پہ لگانا، یہ بہت بڑی خدمت ہے. اس خدمت کے فریضے کو بھی جماعت اسلامی انجام دے رہی ہے. تو بہرحال لوگوں کو بھی ان کے خلاف اٹھنا پڑے گا اور ان سے جان چھڑانی پڑے گی اور اپنا حق مانگنا پڑے گا. یہ ہمارا حق ہے، ہمیں خیرات دینے کے لیے اعلان کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ خیرات نہیں ہے، ہمارا حق ہے. ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہمارے غریب بچوں کو تعلیم کا بھی حق ہے، صحت کا بھی حق ہے، اور ان کو یہ ڈوب جائیں تو ریہیبلیٹیٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. سسٹم تو کام ہی نہیں کر رہا.